اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انگلش یا عربی۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی انگلش میڈیم تعلیم کو ترجیح دینے والے ایک باپ کی پچھتاوے سے بھرپور کہانی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی ان کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے اور ان 10 افراد کو اس حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میری آنکھوں سے آنسوں کی ایک موٹی لڑی نکل کر زمین پر گر کر جذب ہو گئی۔ آہ، میں کتنا بد نصیب باپ ہوں۔ میرے بچے، میرے نالائق بچے، آج میرے کسی کام کے نہیں۔ میں نے انہیں پالا پوسا، جوان کیا، ان کی شادیاں کیں۔ آج جب میرے بوڑھے جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو میرے بچے مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ اے کاش مجھے ایسی اولاد نصیب نہ ہوتی۔ اولاد تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن میری اولاد، کاش میری اولاد بھی نیک ہوتی۔ اے کاش۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میں نے اپنا سر اوپر کیا، چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو مسجد خالی ہو چکی تھی۔ شاید نمازی نماز پڑھ کر گھروں کو چلے گئے تھے۔ امام صاحب بھی اپنی حدیثوں والی کتاب الماری میں رکھ کر جا رہے تھے۔ میں بھی دیوار کے سہارے سے اٹھا اور مسجد سے نکل کر باہر آ گیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک غم تھا جو کہ اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا، اور ایک چوٹ تھی جو کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی ہوتی، کاش انہیں دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھائی ہوتی، انہیں زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہی سکھائے ہوتے، تو شاید میرے ساتھ آج یہ حال نہ ہوتا۔ ہاں، غلطی میری ہی تھی۔ میں نے انہیں شروع سے ہی شہر کے اونچے اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ان کا سارا نصاب تو انگلش میں تھا، ماحول بھی انگلش اور سب کچھ انگلش تھا، گویا جسے اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ ہوں۔ بڑا بیٹا تھا جو تھوڑی بہت اردو سمجھ لیتا تھا، چھوٹے کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی تھی۔ گھر میں وہ میرے ساتھ بھی انگلش بولنے کی کوشش کرتے، لیکن میں ان کو جواب اردو میں ہی دیتا۔ کتنا فخر تھا مجھے اپنے بیٹوں پر۔ جب وہ انگلش بولتے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا، اور میں جھوم جھوم کر ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے انگلش میں میرا حال احوال پوچھا تو میں نے خوشی سے اس سے گلے لگا لیا اور ایک چھوٹا سا انعام بھی دیا۔ انعام لے کر وہ خوش ہو گیا، لیکن آج جب یہ واقعہ یاد آیا تو میں بری طرح رونے لگ گیا۔ ہائے میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ صاف ظاہر ہے جب میں نے انہیں انگریزوں والی تعلیم دلوائی تو انہوں نے میرے ساتھ سلوک بھی انگریزوں والا ہی کرنا تھا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے بچپن میں میرے بچوں کو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہوا کرتی تھی، اور 3 بجے انہوں نے اکیڈمی پڑھنے جانا ہوتا تھا، اور پھر اکیڈمی سے رات گئے واپس آتے تھے۔ میری بیوی کچھ دیندار، سلیقہ شعار اور سمجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگی، سائم کے پاپا، بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے قرآن مجید بھی پڑھیں۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن کریم کی تعلیم وہ کیسے حاصل کریں گے؟ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، بچوں کے پاس 2 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران قاری صاحب سے بات کرائیں تو وہ آدھا گھنٹہ دے دیا کریں۔ مجھے یہ تجویز بھلی لگی۔ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک اچھا سا مدرسہ تھا۔ میں اس مدرسے میں گیا،
قاری صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کو بتایا اور ساتھ قرآن مجید پڑھانے کی آفر بھی کی۔ انہوں نے وقت پوچھا تو میں نے ان کو وقت بھی بتا دیا۔ بس وقت کا سننا تھا کہ قاری صاحب نے مجھ سے معذرت کر لی کہ ہم بچوں کو کم از کم 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، اس وقت کم وقت میں نہیں پڑھایا جا سکتا۔ میں قاری صاحب سے آدھے گھنٹے پر ہی اصرار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہ مانے تو آخر تنگ آ کر انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ آج مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ کتنی سچائی تھی ان کے کہنے میں، کتنی مٹھاس تھی ان کی باتوں میں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ثابت ہو رہا تھا۔ کاش میں نے ان کی باتوں پر تھوڑا سا عمل کیا ہوتا، ان کی باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہوتا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر جاؤں ان کے پاؤں چوم لوں، لیکن اب تو وقت گزر گیا تھا۔ قاری صاحب وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی گزر گئے تھے۔ میں غم سے نڈھال ہو گیا، اپنے آپ کو ہلکا کر لیا تھا۔ ہاں واقعی قاری صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ دنیاوی تعلیم کو تو دیں آپ 12 گھنٹے اور دینی تعلیم کو صرف آدھا گھنٹہ۔ کامیاب انسان تو وہی ہے جس کے پاس دونوں تعلیمات ہوں۔ جتنا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اتنا ہی وہ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرے۔ آپ نے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں تو داخل قرار دیا، بے شک آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں، لیکن یہ تعلیم تو اس وقت تک ہمارا ساتھ دے گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد تو قبر میں صرف دینی تعلیم ہی کام آئے گی۔ کل جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہمیں قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب تو کر سکیں گے، ہمیں کفن پہنا کر دفن تو کر سکیں گے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ والدین جنہیں مرنے کے بعد بچوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا۔ بچوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، انہیں کیسے نہلا کر کفن پہنانا ہے۔ ہائے استغفر اللہ، میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں ابھی زندہ ہوں، زندہ ہونے کی حالت میں بھی میرے بچوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد مرنے کے کیا ہوگا؟ قاری صاحب کی باتیں میرے دل پر تیز بن کر چبھ رہی تھیں۔ آج مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قاری صاحب نے وہ باتیں میرے فائدے کے لیے ہی کہی تھی۔ اس وقت تو میں نے قاری صاحب کی ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی تھی کہ خیالی ذہن جیسی باتیں سمجھ کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں پھر قاری صاحب کے پاس گیا اور انہیں آدھے گھنٹے کے لیے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر میں قاری صاحب کے پاس نہ گیا۔ میں اپنے بچوں کو اسکول باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ بھیجا کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا، بالکل میرا خیال تھا کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے کل کو اچھے شہری، اچھے انسان بن جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا جو کہ بڑھاپے کی حالت میں میری خدمت کرے گا۔ چھوٹے بیٹے کو بھی کسی بڑے عہدے پر فائز کرا دوں گا، لیکن آج جب میری خدمت کا وقت آیا تو بچوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور ایسے ناتا توڑا کہ پھر بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ بڑی بہو تو مجھے گھر میں ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ چھوٹی بہو جب سے بیاہ کر آئی تو اس نے آج تک مجھ سے بات تک نہ کی۔ اسے تو میں شروع سے ہی برا لگنے لگا تھا۔ میری شریک حیات بھی صدمے سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ چھوٹے بیٹے کو تو اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس نے تو آج تک میری خدمت بھی صحیح طرح نہ کی تھی، ہر وقت پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہتا۔ بڑا بیٹا بھی اپنی مصروفیت کے باعث مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ اے خدائے پاک، میں کیا کروں؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں صدمے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اے کاش جب میں مر جاؤں گا میرے بچوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ میری نماز جنازہ پڑھ سکیں اور مجھے صحیح طرح سے دفنا سکیں۔ پچھتانے کے سوا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وقت تو گزر گیا تھا۔ مجھے بار بار وہ احادیث مبارکہ یاد آ رہی تھی جو کہ میں نے مسجد میں سنی تھی، جس میں یہ ذکر تھا کہ قرآن مجید پڑھنے والا شخص جس پر وہ عمل بھی کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ والدین جس کے بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، اسے یاد کیا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا۔
میں ہی بد نصیب ہوں جو کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم نہ پڑھا سکا۔ آج ان کی یہ تعلیم میرے کس کام کی؟ میرے بڑے بیٹے کا ڈاکٹر بننا میرے کس کام کا کہ میں بیمار ہو جاؤں اور وہ میرا علاج تک نہ کر سکے؟ چھوٹے بیٹے کا بزنس سنبھالنا میرے کس کام کا؟ مجھے تو آج تک یہ بھی یاد نہیں کس نے مجھ پر کچھ خرچ بھی کیا یا کوئی مجھے پھوٹی کوڑی ہی دی ہو، حالانکہ اس کا کاروبار کتنا وسیع ہے۔ کاش میں نے انہیں دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھا دی ہوتی، انہیں یہ تو سمجھا ہی دیا ہوتا کہ والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اے خدا مجھے معاف فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انہیں سیکھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس طرح کی تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔